اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مظفر علی خان حیدرآباد سے ہندوستان کے مسلمانوں کو، نہ صرف تلنگانہ کے، حیدرآباد کے، بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں مختلف سوشل میڈیا پہ کہ کہیں سورت میں، کہیں یو پی میں، کہیں بہار میں، کہیں حیدرآباد میں یا کچھ چھوٹا موٹا احتجاج جو ہے نا وقف بل کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس وقت جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ مختلف پارٹیاں، مختلف لوگ ہائی کورٹ کا رخ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم کو کسانوں کے احتجاج کو نہیں بھولنا چاہیے، CA/NRC کے احتجاج کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس وقت جو ہم کو اہم ضرورت ہے، طاقت کے مظاہرے کی ضرورت ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ ایک میٹنگ کال کرنا چاہیے جس میں جتنے ہندوستان کے سیکولر پارٹیاں راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں جو ہمارا ساتھ دیے، ان سب کے نمائندوں کو طلب کرتے ہوئے ایک میٹنگ ہونا چاہیے، نہ صرف ان پارٹیوں کے بلکہ ہمارے سکھ بھائی، سردار جی بھائی، SC ST OBC مائنارٹیز، جتنے آرگنائزیشن اس سے وابستہ ہے، ایسے لوگ جو سیکولرزم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ایک آزاد ہندوستان کو ترقی کی راہ میں لے کے جانا چاہتے ہیں، ایسے سب لوگوں کو بلا کر ایک میٹنگ کرنا چاہیے۔ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ ان سب کے ڈیسیشن کے بعد نہ صرف تلنگانہ، حیدرآباد بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک میسیج دینا چاہیے کہ آج تم کو یہ احتجاج کرنا ہے، آج تم کو یہ احتجاج کرنا ہے، جمعے کی نماز کے بعد تم کو یہ کرنا ہے، اتوار کے دن تم کو یہ کرنا ہے۔ تو وہ لوگ، میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنز اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کے جذبے قدر کو، ایمانی جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ حیدرآباد میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی 13 تاریخ کے دن کوئی احتجاج لگا رہا ہے، تو کوئی 26 اپریل کو کوئی احتجاج لگا رہا ہے، تو کوئی مختلف تاریخوں کا اعلان کر رہے ہیں مختلف آرگنائزیشنز۔ آپ سب کے جذبے کو میں سلام کرتا ہے مظفر خان، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے، مفتی خلیل احمد صاحب سے، صادق محی الدین صاحب سے، ہمارے مفتی عبدالخبیر صاحب سے، غازی احمد رشادی صاحب سے، ارشد قاسمی صاحب سے، اور جتنے حیدرآباد کے عالم دین ہے، یا سعودی اویسی صاحب ہو، یا شبیر علی صاحب ہو، یا کوئی اور ہمارے عزیز پاشا صاحب ہو، آپ سب سے میری ادباً گزارش ہے کہ ایک چھت کے نیچے، ایک امبریلا کے اندر سب لوگ آئیے، ایک میٹنگ جلد سے جلد طے کریے، ایک احتجاج کی تاریخ دیجیے۔ نہ صرف ایک دن کے احتجاج سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم کو کسانوں کے احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انداز کے اندر نہ صرف حیدرآباد بلکہ ہندوستان بھر میں ایسے 8-10 لوکیشنوں کے اوپر ہم کو ڈے نائٹ احتجاج کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، تاکہ حکومت کے اوپر نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا اور ہمارے سیکولر بھائیوں کا ایک پریشر آئے، بلکہ عالم اسلام کے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے کنٹریز سے ہندوستان کے اوپر یہ جو ہے نا پریشر آئے کہ آپ اس بل کو پھر سے ریویو کریے بول کر۔ تو میں جو لوگ اپنی اپنی الگ الگ اپنے بینر پہ جو احتجاج کر رہے ہیں، میں ان سب کے کسی کے خلاف نہیں ہوں بھائی، میں آپ کے ایمانی جذبے کو سلام کرتا ہوں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اس ایک امبریلا کے اندر آپ لوگ آئیے، اور اس ایک امبریلا کو، جبکہ یہاں پہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب خود حیدرآباد میں رہتے ہیں، میں آپ سے مولانا ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد پہلے تلنگانہ کے مسلمانوں کی آرگنائزیشنز کی، کوئی چھوٹا بڑا جماعت کا یا کوئی چھوٹی آرگنائزیشن بول کے کسی کو مت چھوڑیے۔ وہاں پہ اگر اسدالدین اویسی صاحب کو بلاتے ہیں تو آپ MBT کو بھی بلائیے، مشتاق ملک کو بھی بلائیے، عثمان حاجوی بھائی کو بھی بلائیے، شبیر علی صاحب کو بھی بلائیے، ہر آرگنائزیشن کے آدمی کو آپ بلائیے، ایک میٹنگ لیجئے اور ایک اچھا ڈیسیشن لے کر کیسا قانون کے دائرے کے اندر ہم کو ایجیٹیشن چلانا چاہیے، اس کے لیے کوئی تیاری کریے، نہ صرف تلنگانہ کے لیے بلکہ آپ لوگوں کے پاس سے جو بات نکلے پورے ہندوستان کا مسلمان اس پر لبیک کہہ کر اپنی آل اولاد کے ساتھ، اپنے خواتین کے ساتھ روڈ پر آنا چاہیے، تبھی یہ قانون واپس ہو سکتا ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔